بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اکن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ولی و حافظ و قائد و منصر و دلیل و امام حتی تسکنوا الرکعۃ و مطمئن فیۃ الہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد دعا ہے خلق عالم تمام صدات و مومنین دا اس مقدس ذکر پاکے ٹرایا اپنے دربار شمسور و مقبول اپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا علی اللہ کوئے لکھا تے بھاری ہوں دائے آمین بلند آواز اللہ کھو دعا پہ مندہ اس کار خاص تھوڑی جنہ جو لحاظ تعاون کیتا ہے حصہ پایا ہے مالک تمام دی توفیقات عالیہ اضافہ فرما مالک تمام دے عزت مال وقت اضافہ فرما رحیم اللہ رحمان اللہ واسطے کربلا لیندہ واسطے محمد والے محمد دی ذات دا جو بیمار ہیں جنہ میرے دل میں دعائیں لائی ہیں بیماری دے حوالے نال مالک تمام صحت کاملات فرما مالک تو رحیم ہے کریم ہے واسطے محمد والے محمد دی ذات دا جو بے روزگار ہیں انہوں نے روزگار عطا فرما پھر میری دعا ہے جتنے قدمت ہوں جتنے ظلم اور ٹرائے ہو اللہ تمام دا ٹرایا اپنے دربار شمسور مقبول مالک سن سب نصیرت محمد والے محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما بہت بڑی دعا ہے آمین سارے اکسو دعا پہ مندہ حسنین دی ماں کسے نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے مالک اپنے دربار تو رزق کثیر رزق حلال عطا فرما ساڑھے وارث حقیقی دا جلد تو جلد ظہور ہوئے ساڑھے شمار امام دے سپاہیاں چھوئے امام دے سائے تلے جہاد کرنے ہوئی شہادت دی موت نصیبوں بلندر صلوات پڑھو نعرہ تکبیر کیونکہ اللہ ساڑھا بھی خالق ہے علی بادشاہ دا ہی خالق ہے لہذا بلند ذات دا نام بلند آواز نہ چاہو نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری علی زمان بلند بلندی دیتا حق ویری حد بلند کر کے بلند آواز دلال سارے صحیبان بولو حیدری یا علی مشکل کشا علی سخی حسین بادشاہ دی ذات تے سلوات سارے پڑھو میرا چھیواں معصوم فرمیدہ جڑا بندہ ساڑھی ذات تے خوش ہو کے سلوات پڑھے رزق کی کمی نہیں آندی با جماعت ہو کے اچھی سلوات پڑھو میری پھر دعا ہے جتنے قدمہ سوں جتنے ظلم اور ٹرائے ہو اللہ تھوڑا ٹرایا اس مقدس ذکر پاک اپنے دربار اس مزور و مقبول کرے بلال دے بابا کیل شاہ جنا پھوڑی جو تمام حصہ پایا ہے جتنے نوجوان ہیں مالک تمام دی توفیقات علیہ اضافہ فرما مالک انہوں دے عزت مال بخت اضافہ فرما انہیں جیری دلی خواہشات مالک مستجاب فرما قبلہ و خوابہ سادات و مومنین عزت ماب اس سے پہلے میں جناب نو گلائیں چھول جاواں اجازت ذکر پاک دی ابتدا کریے رہے مالک دی کرے صدا جیو صدا بسو شروع پہ کرنا کیونکہ ایام ایسے حکم ہی پاوے اور دا حکم دی تعمیل ہو گئی حاضری ہو گئی میں کوشش کریں دا کہ جلدی جلدی تاکہ اگلی ڈیوٹیاں دے پہنچ جائیے تو جناب نے پیارا جا ذکر سنا دیں ٹھیک ہو گیا
انشاءاللہ جی جی تو سب بولندے آئے تھوڑا تامن ہویا انشاءاللہ انجے پڑھ دارا سا ہارون رشید دی جناب بیلول نال بندی نہ آئی وجہ کیا اے منکر علی یا بیلول محب علی یا بیدار ہوئے یار بیدار ہوئے تھک ہار گیا اس آکھے جی میں بڑا تنگا بیلول تو علی علی کریں دائے ایک سپاہی ہے میں مشورہ دیواں ادھے ہاں ادھے اچھا جی کھانا بنا کے پکوا کے جناب بیلول کھل بھیج ہو سکتا ہے کھانا کھا کے علی دی تعریف چھوڑ کے تیری تعریف کرن لگ ہوئے صلاح پسند آئی جوانوں ساتھ چوے آئے ہوں بھائی صلاح پسند آئی سپاہی دے ہاتھ کھانا گھلیا جناب بیلول کھول جناب بیلول ایک کتا رکھیا ہویا جناب بیلول آکھے کھانا اس کتے رکھا ہو شاہ تھوڑے بندے گل سمجھئے نا کتے کے کھانا پایا سواڑی چپ دی قسم میں کتا میں سنگ کے سائڈ تے پرا منہ کر کے گزر گیا اے حیران پریشان ہو گئے سپاہی انہاں کہ بیلول کتا کھانا کیوں نہیں کھانا اس کی وجہ کیا ہے جناب بیلول ہنس کے انہوں لوگوں نے جواب دے کہ ادھر میری گل یاد رکھا ہے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے سچا سچا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے یہ کتوں کو بتایا کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا سلام ہے نہ ہتھن مالک دنیا کے نظر آپ صدا جیو صدا وسو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تاریخی جیندہ نام ہے نادر بادشاہ کیونکہ شکار دا شوقینہ کتے نال لائے ایک سرائے چاہ گیا ادھی نگاہ پہ ہرن تھے ہرن پیچھے کتے لائے ہرن بجدہ ہویا بجدہ ہویا بجدہ ہویا ایک ریت دے ٹپے تے آکے کھڑ گئے ہونے کتے بھیجیں دے کتے ویندے نہیں ہرن مطمئن نے تھک ہار کے پتک رہا ہے میرے کتے کیوں نہیں ویندے لوگ آکھے نادر بادشاہ کیا تو نہیں جان رہا سرزمین نجف دا آغاز ہو گئے لکھنا لے کیا خوب لکھا ہے چھنے خبر نہ ہو کہ اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادری آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے ہیں مالک دنیا کرن جی صدا جیو صدا وسو کیونکہ تلک کے سرائکی علاقے نال ایک کتا سرائکی نے سنا دے ہاں کیونکہ میرا کام میں ربائی پڑھن خطبہ پڑھن قصیدہ پڑھن اور میں مولوی کا ہانا خطیب کا ہانا جو آیتاں دے حدیثاں دے دریا بہا دے ہاں میں اپنی ڈیوٹی دا ذمہ وار ہاں جی بالکل بے بہا میں کو رزق مل جائے علی ولی دے قدم دے تلے میں پہلے آکے میں نے سفر کرنا ہے بے بہا میں کو رزق مل جائے علی ولی دے قدم دے تلے حسین لکھے نصیب میرا کرسی لو ہو قلم دے تلے بے بہا میں کو رزق مل جائے علی ولی دے قدم دے تلے حسین لکھے نصیب میرا کرسی لو ہو قلم دے تلے قسم خدا دی نہیں چین ملتا میں کو باغ ارم دے تلے کوٹھیاں بگلے نہیں باندھے میں کو سکون ملتا ہے ارم دے تلے مالک زندگیاں کرن جی حکم ہوا ہے استاد معظم مرحوم زوال مختار خوکر صاحب قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں حکم ہوا ہے تلاوت کر دیئے جی سب دی اجازت ہے اور اتنا سفر کر کے میں آزو ہے کیسی سلوات پڑھو میری تھکان لہ بسم اللہ
मालिक जिंदियां करन जी सदा जियो सदा वसो कसीदे पढ़िए है इजाज़त कसीदियां दी मेरा दिल चाहता है मैं जनाब नूं मुबाला सुनाना चाह बड़ा प्यारा जे कसीदा अल्लाह अपने कलाम पाक चाहता पे मेरा हबीब इन्हां नूं आख तुम अपनी जाने लाओ हम अपनी जाने लाते हैं लिहाज़ मौला यार बेदार होना है मैं पहले आख्या अपने आप को थोड़ा नहीं समझना जे हक बने तो फिर बोले अली अल्लाह हिक होवे लखा ते भारी होंदा मैं पहले आख चुकिया तुम अपनी जाने लाओ मैं एक गुजारिश करे सा जे जवान हो न्याज़ मौला थोड़ा जा इत्थे गया सलवात ही पढ़ते हो गुजारिश है हुसैन बादशाह का मता थोड़ा मेहमान हाँ एक माहौल बन जाए थोड़ा थोड़ा जवान आगे बुजुर्गों को कोई शिकायत नहीं ये जवान है तुम अपनी जाने लाओ हम अपनी जाने लाते हैं तुम अपने मर्द लाओ हम अपने मर्द लाते हैं तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाते हैं मेरा हबीब इन्होंने आग कर गिंदियां मुबाला ते जेड़ा भी होया झूठा कूड़ा कयामत तक पौनी है अल्लाह दी उस ते लानत हुण मदीने पाक के चलान होया 5 सन पाक तुरे मुबाला देखा मैं बहुत जल्दी फै करदा कसीदे दे बिल्कुल नज़दीक आ गया 5 सन पाक तुरे बुजुर्गों मुबाला देखा किस अंदाज तुरे यो मेरा कसीदा है हुण कसीदे वाली सलवात पढ़ो चले आज पाछो खुदा को बचाने 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 चले आज पाछो बचाने चले आज पाछो खुदा को बचाने चले आज पाछो खुदा को बचाने चले आज पाछो खुदा को बचाने खुदाई पे कैसा करम बन गया
خدا کو بچانے خدائی پہ کیسا کرم بن گئے نتیجہ ردیف کافی ایک کرم بن گیا ہے انہوں نے کیا ہے اتنی خوبصورتی نام نبھایا ہے بہت بڑی شادی نے نام پچھولی پاؤنڈ لگنا چلے آج پانچوں خدا کو بچانے چلے آج پانچوں خدا کو بچانے خدائی پہ کیسا کرم بن گیا ہے قسم کھا کے بولا خدا مصطفیٰ سے قسم کھا کے بولا خدا مصطفیٰ سے میرا کام تیری قسم بن گیا ہے قصیدہ پڑھ سا اللہ دے پاک کلام سن آیت دا پہلا حصہ میرا حبیب انہوں آگ تم اپنے بیٹے لو ہم اپنے لاتے ہیں سچے بھی آئے دھیان کرے آئے لو لکھے آئے اپنے بیٹے لو ہم اپنے لاتے ہیں ان نبی نو چاہے دن پتر پتر ہی چاہے دن سچے پتر وہ چاہے دن دن ساری زندگی جھوٹ نہ مارے آؤ اور پتر چاہے دن سچے چاہے دن صدا قومی پھر ہویا کیا ہے یہ احسان سارے ولی نے کیے ہیں نبی کو بھی بیٹے علی نے دیے ہیں سلام ہے بھائی اللہ اچھا نتیجہ لکھا ہے خدائی پہ کیسا کرم بن گیا ہے میرا کام تیری قسم بن گیا ہے اور نتیجہ لکھا ہے پاک رسول اللہ پترہ دی پتری چاہیے سچے پھر ہویا کیا ہے یہ احسان سارے ولی نے کیے ہیں نبی کو بھی بیٹے علی نے دیے ہیں نبی نے کہا تجھے سے اولاد لے گئے نبی نے کہا تجھے سے اولاد لے کر زمانے میں میرا برم بن گیا ہے راج ہے یا تیرا راج ہے تیرا آیت اگلا حصہ میرا حبیب انہوں آگ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں اور میں ایک بریک دیا جملہ آکھنے لگا یقین کرائے اس سے فکرے تھے پرسوں میں پڑھتا پہ بارکہ اسلام آباد علاقے پورا پنڈال کھڑا ہو گیا اتنا بڑا جملہ پڑھنے لگا نبی اعلان کی تھا مبالات کان چاہے دیاں عورتاں تے چاہے دیاں سچیاں نبی دا اعلان سن کے بریک دیا جملہ آکھنے لگا سچ ہے نبی دا اعلان سن کے بڑیاں تیار ہوئیاں بڑیاں دیاں تیار ہوئیاں حکم باری نال آیا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے حبیب نو جا کیا مالک کیا نے خلق کیا لگی آواز آئی ہے فرمان جاری ہوا کبریا کا کہ میں آج مکے روز ہوں فاطمہ کا نہیں یار نہیں فرمان جاری ہوا کبریا کا میں آج مکروز ہوں فاطمہ کا نتیجہ لکھا ہے فرمان جاری ہوا کبریا کا کہ میں آج مکے روز ہوں فاطمہ کا وہ مکی بھی ہے اعظم سے اعلیٰ وہ مکی بھی ہے اعظم سے اعلیٰ جہاں اس کا نقش قدم بن گیا بڑا مبالہ پڑے آئے 10-12 سال ہو گئے حسین بادشاہ دی مدہ سرائی کر لے لیکن ماتمیوں ہاتھ پہ دکھلا اگر محنت اس قابل ہوئے
پھر بولے آئے کیونکہ شاید کا کام ہے تخیل دیوان ایک نماز یا خیال پہ دینا اتنا بڑا شعر میری ڈائریش کوئی نہیں اتنا بڑا شعر مبالغہ جناب بچھولیے پاؤنڈ لگا پہلے دعویٰ کرنا ہے پھر دلیل دینی ہے بہت بڑا شعر قصیدے کا حاصل نتیجہ رزلٹ مقطع نے چھوڑ جناب بچھولیے پاؤنڈ لگائیں گے اپنی ولایت میں کامل رہا میرے تے سوال کرو مدثر عباس مبالہ پہلے یا سرکار عباس ظاہری دنیا دے بعد چاہے مبالہ سرکار عباس کی میں شامل ہیں تھوڑا حق پڑھنے سوال کرو دعویٰ کی دعویٰ سنانے لگتے ہیں دلیل دینا اور بہت بڑی دلیل دیون لگ گئی ہیں اپنی ولایت میں کامل رہا ہے مبالہ میں غازی بھی شامل رہا ہے مبالہ زہرا کے سر پہ چچا گئے مبالہ میں زہرا کے سر پہ چچا گئے وہ عباس تیرا علم بن گیا کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارے ذریعے کریں جی صدا دیو صدا بسو ایک قصیدہ ہو رہے جزا حکم ہے پورا کر رہی ہے پڑھ رہی ہے جی سارے نے دل لے قصیدہ جی حکم ہے بڑی سختی نہ سرکار عباس تھا جناب فاطمہ تو زہرا دعا دے حج چاہے بی بی دعا دے حج چاہ کے فرمینے میرا مالک میرا خالق جو میرے غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے انج نہیں نہ میں پڑھنے نہ تھوڑا میار سن رہا جو میرے غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے ایک قول لا اللہ مجھے حساس چاہیے بہت ہوئے شہید تو لہرانے کی دعا یا رب میرے حسین کو عباس چاہیے بھئی پاک سیدہ دی دعائی کتنا پوری ہو گیا میں پڑھ دلانا رنگ لگے سین عمر بلی بچولی سرکار وفا دنیا تھے آئے میں ان کو آکھاں چار شابانے روز جہانے نہیں مندہ نسان ہے ملہ جو بیمان ہے ہر کوئی گھر چایا پتہ لگا سرکار علیہ السلام نو پتر نو چایا سارے گھر نے وکھا کیا دن ویکھو تا صحیح چہرے صحیح لگتا ہے میرا راج بلارا بیدار ہونا چہرے صحیح لگتا ہے میرا راج بلارا تیور یہ بتاتے ہیں کہ کرار بنے گا مولا فرمائے تم غور سے دیکھو میرے عباس کی جانب بازو یہ بتاتے ہیں علمدار بنے گا قصیدہ جی بڑا قصیدہ والے محمد جڑا عطا کیتا ہے جس سے سائیاں محل لائیے سرکار عباس صاحب قصیدہ وہ سناؤں لگا اے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے 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 کہ میری عادت پہنچنے کا راستہ عباس ہے نہیں کیا بات ہے بھائی سارے سن میں کونا میری اوقات ہی کیا ہے جو عظمت عباس میں تین سنائیں سچے بھی آئی آجا مولا اگے بھائی تکی فرمیندے پیانا مجلسہ ایڈیاں ہر مدہ خان پڑھ تھکا ہوتا ہے لفظہ دے توجہ کرنی ہے لفظہ تھے عظمت عباس میرے ذہن کی کپیسٹی نہیں جو میں تعریف گلاواں لیکن اتنی آل محمد کی عطا ہے اتنا ضرور ادا آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس کا گھر ہے موت گئے
آئے تھے کہ کرنا جیو شاہ پاری مال زندیاں کریں مال زندیاں لکھ ہیں میرے ایسے مال زندیاں کریں مال قبول کریں گے اگلا شیر عظمت عباس دا میرے پاس وکھیا ہے میں شیر نہیں میں ببا شیر سنان لگا ہاں سچ آمی میرے پاس وکھی بھئی انہوں سفین کوئی بھلی تو نہ آئی سفین کیا او سران دا اللہ وانگو اڑنا صفان دے ڈھانا تلوار دا بھاپ بن کے بجلی دی تیزی وانگو چلنا غازی دا لقب ملنا ایک غازی دا لقب سفین دے میدان میں ملیا جدہ حملے کر کے سرکار عباس پچھے ہٹے نا پاک علیہ السلام تو کل سے چھوٹ گئی پتر دی پیشانی چمکیا دیں شاباش ہو میرا غازی بچنا کیونکہ شاید رقم میں تخیل ڈھانگ پہلے آتا ہے ایک نواز ہے تخیل علمت عبادت جمع لگا بس اتنی گل کافی سیانے لوگ قصیدہ سن جان دے ہو بہت بڑا شیر علمت عبادت سن لگا آئے تھے کہے وہ بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کہے وہ بلا میں سب بہادر اس لیے قصیدہ دا حاصل نتیجہ تو سر رو پہ ہو یار تو تھوڑی روحانیت ہے تھوڑی معرفت ہے لیکن میں فضائل پہ پڑھ دیا دے بولا قصیدہ دا حاصل نتیجہ رزلٹ جگر نچوڑ بھئی ہوں دا تعارف میں کیا کراواں جڑی پاک محمد دی بیٹی دی دعا ہے میری ذہن دی کپیسٹی نہیں تعارف میں کراواں لیکن اتنا ضرور ادا کبریا کی صدا جیو صدا وسو ایک قصیدہ اور پڑھ رہی ہے کیونکہ میرا تو دل چاہتا ہے ہم وقت شروع تو پہلا قصیدہ پڑھیے یہ تو سب بول دے پائے ہو ماشاءاللہ قصیدہ سرکار ہو سنانا لگا تو کہاں سرکار حسن علیہ السلام ذلیل شام دے دربار چاہ گئے ذلیل شام دے دربار سرکار حسن علیہ السلام آگئے انہاں کیا ہے علی دے پتر نو گال نہیں کرن دے ہونی گال کرن لگ سی اسن جے بولے سوں نعوذ باللہ اللہ جواب ہوئے سی اے ماڑی آلے ہو اے ہتھ بدی کھلا حسین دا ذاکرہ تھوڑا مہمان ہاں میں نے ہکو گل دا جواب جو ملوانے علی دے پتر اگے بول سکتے ہیں انہاں دی جرت ہی گل کرنا بابے اللہ جلال چہرے تے ویکھیا نا الٹا آپ چلا جواب ہے سرکار حسن علیہ السلام ذلیل شام نو ویکھ کے جڑی گلاں کیتیاں قصیدہ پڑھی پچھلے تھوڑا موڈی ہے سرکار حسن علیہ السلام ذلیل شام نو ویکھ کے فرمائے تو کہاں ہم کہاں تو
بسم اللہ مالک تھوڑا ہی پروگرام ہے سانی دوبارہ پڑھیے پچھلے تھوڑا پروگرام ہی ہے اچھا یہ نہیں ایک حسینی لال کلندر نعرہ سناؤ تان دوبارہ پڑھی سان بسم اللہ تو کہاں ہم کہاں تیرا نانا بابا جب میں شیر پڑھنا نہیں دیوانہ پہ لکھنا ہے بندے دے ساتھ چل دے ہوں تو بندہ بولے نا تیرا نانا بابا انجھے دعوے کریں دے تو صحیح دعوے کریں دے اور دعویٰ سنا لگ دے دلیل دے نال دسو تو صحیح تھوڑے اختیارات کیا ہیں جدا کہ تھوڑے اختیارات کیا ہیں علی علی مطلب نے چہلے تے جلال ہے تیرے شام نے کیا دے میری گل یاد رکھے نہ بھلاوے اگلا شیر پڑھیے سواڈی طبیعت ہے بھی سب دی طبیعت ہے بھائی تو شیر پڑھ سو لیکن مولا علی السلام کے بعد ہی پوچھے پہلے آدمی کو آخری آدمی کا پوری طاقت ہے مولا علی السلام کے سامنے ہو کوئی حق بڑھا دیا ذلیل شام آدھائے جتنی بھی گلہ ہو جان تیرے نانے بابے دے آکے لگ کے میں نمازہ تو پڑھتا پیا چڑھا کے میں نمازہ تو شیر سمجھائے میں نمازہ پہ پڑھتا سرکار حسن علیہ السلام دے چہرے تے جلالہ ہے اس لئے انہوں ایک آدھے میری کبھی یاد رکھے نہ بھنا میں تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے کمال ہے بھائی کیا بات ہے لائنہ اگلی سمجھائے اس لئے انہوں ایک کیا دے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں شیر ہو سنان لگا جی اس سے شیر تے یوٹیوب تے مجلسہ موجود ہیں 26 مارچ چاچا بشیر سالک صاحب دے جلسے تے چاند اس سے شیر تے امام دی قسم ہے پورا پنڈال کھڑا ہو گیا ہے اتنا بڑا شیر سنانا لگا
بھاویں تو سارے ہلاؤ، بھاویں زبان ہلاؤ، شعر میں پڑھنا ہے۔ ہاں بھائی جان، ہون ذلیل شام سچ آیا ہے، آدھے علی دا علی پتر میرے دربار میری رعیت دے سامنے تو میری بےزتی نہیں کر چھوڑی۔ سرکار حسن علیہ السلام مسکرا کیا دن بےزتی تے تیری بےزتی ہوندی ہے جن دی کوئی عزت ہوئے۔ ایک گل کوئی علامہ کرے تو چھت نہ لگ ہوا، بےزتی ہوندی ہے جن دی کوئی عزت ہوئے، تو الحمدللہ پدائشی بےزتا ہے۔ یاد ہے علی دا پتر، تو جتنی بھی گل ہو جائے میں تیرے نانے باپے دے لگ کے آخر کلمہ پڑھے آئے، سرکار حسن علیہ السلام علیہ نے تیرے دربار تیری رعیت دے سامنے میں دساں تو کلمہ پڑھیا کیوں ہوئے؟ بولے آئے یار حق بڑے نہ بولے آئے، آدھے ہاں تو کلمہ پڑھے آئے، علی پتر دے چہرے تے جلال ہے، اس لیے انہوں کیا دے تو کہاں کلمہ پڑھے آئے؟ میرے بابا کا جب تم کو ڈر لگا، میرے بابا کا جب تم کو ڈر لگا، میرے نانا کا پھر تم نے کلمہ پڑھا۔ مالک دنیا کرن جی صدا جیو صداوسو سلوات سارے پڑھو جتی ایسا سفی ایک وین میں پڑھیا کافی پہلے حکم ہویا ہے استاد موزم دا وین ہے مرحوم زواد ملک مستعد خطر شہدہ بسم اللہ دا ثواب ہو گئے یہ وین دا حکم ہے جناب ہورا لا وین ہے سختی نال حکم ہے بس ترے وین کر کے آؤ یار رل کے انہوں روئیے جنہوں رومڑا لگوئی نہا ممنوں میں آدھر آنا مومن دا دل حسین دی قبر ٹھڈا پانی پیوے تارو پوندہ ہے بازار چلا جاوے بازار دی بھیڑ تے پویس نگاہ تارو پوندہ ہے مومن دا دل اتنا نہ دے کہ کہیں شریف دی دھی دی لتھی ہوئی چادر وے تارو پوندہ ہے میں منت کرے سا تیری فضائل جیون سنی نا بس صاحب بیگوری جتنا ہی کوئی پردہ پیوے ذاکر مولوی خطیب بیگوری نہ کیتی کر تو بیگوری کرے نہ 38 سال رات روڑ اللہ امام اٹھی کے ٹھول پوندہ ہے دکھ کے پاس سے لسن عدیل سجاد کے نمانے ماں پڑھنے اللہ پڑھتا پہ میرے باپے دے مسائل مومن کو بے غوری کی تھی بیٹھے بیوی آدھی ہو جانے واللہ انہا کوئی یتبر کو سانگ لگ دے نٹھا انہا کوئی کاسن دے ٹکڑے ہوں دے نٹھے دیتی ہے اکن زگینے تیرے شبیر جرینے دیتی ہے حسن زہینے تیرے شبیر جرینے دیتی ہے حسن زہینے تیرے شبیر جرینے داوی دی رات یا سیدہ میں ہمت عطا فرما میں ترے وینے نمومن سنا لیں داوی دی رات تھوڑے بندے گل سمجھئے مولا کالی رات آخری رات اس سے رات ماتمیوں جملے اکھے آگئے یزیدی افسائش میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ ہوئی افسرہ میٹنگ شامل ہویا عمر ابن سعد آکھو لانت بے شمار عمر ابن سعد یزید دا خط کٹیا خود دے تھا تے ہورا کل امام حسین بادشاہ دے پاسے پہلا تیر تائیں چلا ہو رہا ہے تو ستا ہے کی تھی ہے اور تے جسم لگا پیدا ہے اور نہیں نہ اگر حسین تھوڑی مان لوے پھر بھی اے اگر منے نہ منے بیت بہنے بطول دے پتر دا سارے چاہی رہا ہے آئے میں صدق ہو جاؤں اور اٹھی آئے بڑا گریا اسے ساتھا میں وینڈ قریب آ گیا اور اٹھی آئے کرسی نو پیر نہیں ٹھوکر ماری آدھے تیرے تلانت
تیرے خط بھیجن والے تے لعنت، تیرے آرڈر بھیجن والے تے لعنت، روندا یا ٹر پیا رستے ٹپیاں تے جھندا اٹھدا باندا اپنے آپ نال گلاں کر پیا دے ہورا کیا کیتے کیوں گئی نہ تو گلا کر علماء تو پوچھ پہلا خیمہ اور لے بھرا گا اے یمینی فوجی بھرا لے خیمے چاہیا ہے بھرا تلوار صاحب بیٹھا کرنا اور اللہ میں اندر آیا میرا ہاتھ بڑھنا اٹھ کے استقبال کرے نہ تعلیم نہ سلام نہ دعا نہ عدب نہ حیا نہ لے یاد رکھ کیونکہ میں تیرے تو بڑا اس لحاظ نہ تو فوجی میں بڑا میں افسر اور میں بانو جدا ہوں شکوہ کرے گا لفظ افسر دیا ہے اور نہ بھرا وہ کے ماتم کر کے آ جائے یاد میں صدق و ونجا بھرا تانا مار کے آ جائے یاد وینو جس سے جی بابا میں نو کرا یاد وینو جس سے موہ لگی ہے خیمہ چھوڑ دیتا ماتمیوں آسمان تو منہ کر کے آدھے میرے اللہ تیری حمد اور میں اکلا نہیں تو انفراد کا نال ہے اگلا خیمہ ہے حور نے پتر کا جہنا نام ہے علی بن حور پتر نے خیمے چاہیا ہے آدھے میں اندر آیا تیرا حق پر دا تعظیم کریں نہ تعظیم نہ سلام نہ شرم نہ حیا پتر کو یہ قدر کبا کے آدھے بابا اور آدھے جتنیاں بھی گلہ ہو جائیں آخر میں جو تو پتر ہے آدھے بابا تیرے میرے بڑا فرق ہے آدھے میرا فرق ہے منہ کے ماتم کر کے آدھے انصاف پہ کر کی میں مننا تے کچھ ہی تو درتے مالے میرے سنگ جو اکبر نالے میں ہاتھ پائی گازنا Jagash